المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم اے علوم اسلامیہ تخصص فقہ اسلامی کے اہم موضوعات اور کورسز مطالعہ فقہ اسلامی، فلسفہ و مقاصد الشریعہ اور شریعت اسلامیہ کے ایک اہم موضوع بندوں کے فرائض شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، اس اہم موضوع پر آج گفتگو ہوگی اور مہمان مقرر ہیں جناب ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب، چیئرمین شعبہ اسلامک لا، اور اس موضوع پر ماہرانہ رائے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محی الدین ہاشمی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ فقہ اسلامی کو۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب کو کہ وہ اس موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے رکھیں۔ جناب ڈاکٹر محمد سجاد صاحب اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کے گفتگو سے پہلے ہم ایک اور گفتگو کر چکے ہیں جس میں بندوں کے حقوق کی بات کی گئی تھی۔ یہاں پر بندوں سے مراد تمام انسان ہیں جو کہ اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو بندوں کے فرائض کے حوالے سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو انسان کے حقوق بھی رکھتی ہے اور انسان کے فرائض بھی رکھتی ہے۔ حقوق اس لیے ضروری ہیں تاکہ انسان زندگی گزار سکے، فرائض کا تعلق اس زندگی سے بھی ہے اور آخری زندگی سے بھی ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے اعتبار سے انسان کو جزا یا سزا ملے گی۔ اس حوالے سے ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کسی انسان پر کس وقت فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ کیا تمام انسانوں پر فرائض لازمی ہیں یا کچھ خاص شرائط ہیں جن کے پورا ہونے پر فرائض لاگو ہوتے ہیں؟ اس کے بعد فرائض لاگو ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو فرائض ہیں یا ذمہ داریاں ہیں، انسانوں کی ذمہ داریاں، ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ذمہ داری کے اندر کس قسم کی ویریشن یا کس قسم کی جو لچک موجود ہے اور انسان کس طرح ان فرائض کو ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد ہماری گفتگو میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ اس بات کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ یہ انسان کے ذمے جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی شدت کی نوعیت کتنی ہے، یعنی وہ کس حد تک اس انسان پر اوبلیگیٹری ہے یا اس کے لیے ریکمنڈیٹری ہے یا اس کے لیے آپشنل ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو میں یہ چیزیں شامل ہوں گی اور یہ چیزیں ہمارے سلیبس میں حکم تکلیفی اور حکم شرعی کے مباحث کے ذیل میں آتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کے حوالے سے اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مکلف یا وہ شخص جس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ ہر وہ عاقل بالغ فرد جس کے ذریعے میں شریعت کے احکام کی ادائیگی ہے اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کے مکلف بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دو شرائط موجود ہوں، ایک اہلیت وجوب اور ایک اہلیت ادا۔ اہلیت کا مطلب لیگل کیپیسٹی ہے۔ لیگل کیپیسٹی کا کانسیپٹ دنیا کے تمام نظاموں میں، قانونی نظاموں میں موجود ہے، اور لیگل کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ذمے اسی وقت فرائض آتے ہیں یا وہ ان اپنے صلاحیتوں کو اسی وقت ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، جبکہ اس کی لیگل کیپیسٹی یا قانونی حیثیت مسلم ہو چکی ہو۔ تو کسی انسان کے لیگل پرسنالٹی کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دو صلاحیتیں موجود ہوں۔ اس کے لیے پہلی ہے اہلیت وجوب اور دوسری ہے اہلیت ادا۔ اہلیت وجوب ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جب بھی انسان، یعنی چاہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو یا کوئی انسان بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے ہوش و حواس موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، اس کے پاس عقل ہو یا نہ ہو، وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، اہلیت وجوب ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اہلیت وجوب کے موجود ہونے کی بنا پر انسان کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔
تاہم اہلیت ادا یہ صرف اس انسان میں موجود ہوتی ہے جس کی قانونی حیثیت یا لیگل کیپیسٹی مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے لیے فقہاء نے عمومی طور پہ شرائط کچھ رکھی ہیں، جس میں بنیادی طور پر 2 شرائط ہیں۔ وہ ہیں کہ جب کوئی انسان عاقل اور بالغ ہو جائے، یعنی عقل کا بلوغت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب کوئی شخص ایک خاص ایج تک پہنچ جاتا ہے، بعض کے ہاں وہ 15 سال ہے، بعض کے ہاں 18 سال ہے، بعض کے ہاں 16 سال ہے، جو بھی بلوغت کی عمر ہے، اس عمر کو جب کوئی شخص حاصل کر لیتا ہے تو اس کے پاس عقل بھی آ جاتی ہے اور بلوغت بھی آ جاتی ہے، اور عاقل اور بالغ ہونے کی حیثیت سے پھر اس کی اہلیت ادا مکمل ہو جاتی ہے۔ اہلیت ادا کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص شریعت کے احکام کا مکلف ہے، پابند ہے، اور شریعت نے یا قانونی نظام نے جو بھی ذمہ داریاں اس پر عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی اس کے لیے لازمی ہے۔ وہ ان کو ادا کرے گا، ان کی ادائیگی پر اس کی جزا یا سزا کا انحصار ہوگا۔ تو میری یہ جو گفتگو، اس کا تعلق صرف اس بات سے تھا کہ مکلف کون ہوتا ہے، مکلف کی شرعی حیثیت یا لیگل کیپیسٹی کا تعین کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور مکلف بننے کے لیے کون سی 2 بنیادی شرائط ہونی چاہیے، اور یہ 2 بنیادی شرائط جو ہیں وہ اہلیت ادا اور اہلیت وجوب ہیں۔ اب ہماری گفتگو کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ کہ جب ایک شخص مکلف ہو جاتا ہے تو پھر مکلف بننے کے بعد اس پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں کس نوعیت کی ہیں، ان ذمہ داریوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اور اس شخص کو وہ ذمہ داریاں کس طرح ادا کرنی ہوتی ہیں۔ یہ اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے حکم شرعی۔ حکم شرعی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو خطاب نازل کیا ہے، جو احکام نازل کیے ہیں، جن میں کچھ واجبات ہیں، کچھ مباحات ہیں، اور کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں، یا پھر ان احکام میں شرائط، اسباب اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے، اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ حکم شرعی کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ حکم وضعی کا تعلق انسانوں کے ان افعال میں سے ہے جن میں سے یا تو کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا پھر کسی کام کے کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے، یا پھر بندوں کو اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ چاہیں تو وہ کام کریں اور چاہیں تو وہ کام نہ کریں۔ یہ ہے حکم تکلیفی۔ حکم تکلیفی کے ساتھ حکم شرعی کی ایک دوسری قسم ہے جس کو حکم وضعی کہا جاتا ہے۔ حکم وضعی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے یا اختیار کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ حکم وضعی میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ کسی کام کی تکمیل کی شرائط کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کی تکمیل کس نوعیت کی ہونی چاہیے، اور اس میں رخصت اور شریعت نے جو سہولتیں فراہم کی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں حکم وضعی کی تفصیلات شامل نہیں ہیں، ہماری گفتگو جو ہے وہ محدود ہوگی حکم تکلیفی اور اس کی اقسام تک۔ حکم تکلیفی کی ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں کہ حکم تکلیفی سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے شریعت اسلامیہ کی شکل میں نازل فرمائے۔ ان احکام میں یا تو بندوں سے کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا پھر بندوں کو کچھ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، اور اس کی تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ بندوں کو پھر اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ چاہیں تو وہ کام کریں، چاہیں تو وہ کام نہ کریں۔ انہیں تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے حکم تکلیفی کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم واجبات، دوسری قسم مندوب، تیسری قسم مباح، چوتھی قسم مکروہ، اور 5ویں قسم حرام ہے۔ واجبات کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو بندوں کے لیے لازمی ہیں، اوبلیگیٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں ایسے وہ احکام جن میں مسلمانوں سے یا مکلفین سے کہا گیا ہے کہ وہ ہر صورت میں یہ احکام کریں،
ان کی ادائیگی پر کوئی معافی نہیں ہے اور جو ان کو ادا نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی، ایسے احکام کو واجبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ فقہائے احناف واجبات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ اس کے درمیان فرض اور واجب کی کیٹیگری رکھتے ہیں، جبکہ جمہور فقہا واجبات اور فرائض کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر شامل کرتے ہیں۔ واجبات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ وہ لازمی چیزیں ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر کسی بھی صورت میں حکم کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نمازوں کو دیکھیں تو نمازوں کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ نوافل ہوتے ہیں۔ جو فرائض ہیں نمازوں کے، جن کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے، اگر ان کی ادائیگی نہ کی جائے تو پھر ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، ان کو واجبات کہا جاتا ہے۔ حکم تکلیفی کی دوسری قسم مندوب ہے۔ مندوب کو عام الفاظ میں سنت بھی کہا جاتا ہے۔ واجبات کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، اوبلیگیٹری ہوتی ہے، جبکہ سنت کی ادائیگی ریکمینڈیٹری ہے، یعنی تجویز کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ عمومی طور پہ واجبات کا جو حکم آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کرو، یعنی امر کے صیغے کے ساتھ حکم آتا ہے، جبکہ جو سنت کا حکم ہوتا ہے اس میں امر کا صیغہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں تجویز کیا جاتا ہے، ریکمینڈڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو جیسے نماز میں سنتیں ہیں، اسی طرح زندگی میں اور بہت ساری چیزیں جن کی کیٹیگری پہلے کی نہیں ہے، یعنی وہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، لیکن ان کے کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، تو وہ کرنا جو ہے ان کو سنت میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے مباح۔ مباح سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی ادائیگی پہ شریعت نے کسی قسم کے احکام نہیں دیے، بندوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، چاہیں تو وہ ان کاموں کو کریں، چاہیں تو وہ ان کاموں کو نہ کریں۔ مثال کے طور پہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اس وقت کو انسان کس طرح استعمال کرے، یہ انسانوں کے لیے مباح ہے۔ اسی طرح شریعت نے انسانی لباس یا ستر کے احکام دے دیے کہ لباس اتنا ڈھانپنا مرد کے لیے ضروری ہے، اتنا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ لباس کس طریقے سے ڈھانپے، اس لباس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ شلوار قمیض ہو یا پتلون ہو یا جس قسم کا لباس بھی کوئی انسان پہننا چاہے، یہ مباح چیزوں میں شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح انسان سے کہا گیا کہ کھانا کھاؤ، اب حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو۔ اب حلال چیزوں کو انسان کس طرح پکا کر کھائے، کس موقع پر صبح کون سی چیز کھائے، شام کو کون سی چیز کھائے، یہ تفصیلات جو ہے یہ شریعت نے اس میں بندوں کو آزاد چھوڑ دیا اور یہ مباح کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ویسے بھی شریعت کے زیادہ تر احکام جو ہیں انسان کی عملی زندگی سے جن کا تعلق ہے، جو دن بدن تبدیل ہوتے ہیں، آج کچھ اور ہوتے ہیں، کل کچھ اور ہوتے ہیں، یہ جو عمومی چیزیں ہیں یہ مباح میں شامل ہیں۔ جس طرح یعنی اوبلیگیشنز اور ریکمینڈیشنز کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح پروہیبشنز یا ممنوعات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جو ممنوع کی یا پروہیبشنز کی خفیف صورت ہے اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ وہ افعال ہوتے ہیں جو اگرچہ انسان کر تو سکتا ہے لیکن ان کا نہ کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کی حیثیت مکروہات کی بھی ریکمینڈیشنز میں ہے۔ مندوب میں ریکمینڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو کریں، اور یہاں پر ریکمینڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو نہ کریں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آخری کیٹیگری ہے وہ اوبلیگیشن کی ہے۔ پہلے جو واجبات میں اوبلیگیشن ہے وہ یہ کہ آپ ضرور کریں، اور یہاں پر حرام میں جو اوبلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں نہ کریں، بالکل کسی بھی صورت میں اس کام کا کرنا جو ہے اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی، اور اس کا تعین بھی جس طرح وہاں پر امر کے صیغے سے ہوتا تھا اسی طرح حرام کا تعین نہیں کے صیغے سے ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا کہ حکم تکلیفی کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک 5 قسمیں ہیں، جبکہ احناف اس کو 7 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ احناف ایک تو واجبات کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح مکروہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ لیکن بات ایک ہی ہے کہ یہ 5 کیٹیگریز ہیں، اور آپ اس میں اگر غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ شریعت کا بنیادی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مکلفین کے ذمے وہی کام لگایا جاتا ہے جو مکلف کر سکے۔ سادہ الفاظ میں ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان سے وہی کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، کسی انسان کی ذمہ داری میں وہی چیزیں شامل کی جائیں گی جو اس انسان کی استطاعت کے مطابق ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی آپ نے شریعت اسلامیہ میں بندوں کے فرائض سے متعلق ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اب اس گفتگو پر ماہرانہ رائے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محی الدین ہاشمی صاحب کو کہ وہ اس پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جناب محترم محی الدین ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب۔ محترم ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے اس موضوع پر، انسانی ذمہ داریوں کے موضوع پر انتہائی شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس میں اس سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ انسانی ذمہ داریوں کا جو موضوع ہے، یہ شرعی اصطلاح میں اس کو تکالیف یا قوانین تکلیفیہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جو الہی قوانین ہیں اس کی دو اقسام ہیں، قوانین تکلیفیہ اور قوانین تکوینیہ۔ قوانین تکوینیہ میں وہ امور آتے ہیں کہ جس میں کائنات کے نظام طبی اور آسمان اور زمین کے جو فطری قوانین ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ قوانین بنیادی طور پر اٹل اور ناقابل تبدل ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کے مطابق یہ پورا نظام چلتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی ایک فطرت کو ودیت کر دیا ہے، اسی فطرت کے مطابق یہ پورا نظام قدرت کار فرما ہوتا ہے۔ اور اسی سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جو سنت ہے، اپنا جو ان کا قانون ہے، جو دستور ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ تو قوانین الہی کی وہ قسم ہے جو ناقابل تبدیل ہے، جس کو قوانین تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ جس موضوع پر ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے وہ قوانین تکلیفیہ کی ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، اور یہ اپنے جو دوسرے قوانین ہیں، قوانین تکوینیہ، ان کے برعکس یہ ناقابل تبدل نہیں ہوتے، ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر جس طرح وہ اسباب اور مسببات پر جن کا دار و مدار ہوتا ہے، ان کا دار و مدار اسباب اور مسببات پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دار و مدار بنیادی طور پر انسان کے ارادہ اور اس کے اختیار پر ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر شریعت نے انسان کو جو ایک خاص چیز عطا کی ہے جس کو کہا جاتا ہے فریڈم آف چوائس، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اور انسان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اور کسی کو بھی نہیں دیا۔ فرشتوں کے پاس بھی یہ فریڈم آف چوائس نہیں ہے، اختیار کا جو حق ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی اختیار کو یا اسی جو انسانی ذمہ داریوں کا جو تصور ہے، اس کو قرآن پاک میں امانت کہا گیا ہے، اور جس بار امانت کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہم نے یہ بار امانت جو ہے، یہ ہم نے کائنات کی مختلف چیزوں کے سامنے ہم نے اس کو پیش کیا، لیکن کوئی بھی چیز اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتی تھی، اتنی استطاعت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اس کو اٹھا سکے۔ یہ صلاحیت چونکہ ہم نے صرف انسان کو ودیت کی تھی کہ وہ جو مختلف ذمہ داریاں ہیں، جو مختلف فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، ان کی ادائیگی وہ کر سکتا ہے، اور فریڈم آف چوائس کا جو چیز ہے وہ صرف ہم نے انسان کو دی ہے، اس لیے یہ بار امانت اسی نے اٹھایا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بندوں کے فرائض سے متعلق ماہرانہ رائے کے لیے جناب محی الدین ہاشمی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ اب طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو وہ جناب محترم ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب سے اس کے وضاحت طلب فرمائیں۔ سر، آپ نے اہلیت شرعی کا ذکر کیا ہے، کیا مردوں اور عورتوں کی اہلیت شرعیہ میں کوئی فرق ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق ہے، اور مردوں کو شاید عورتوں کی نسبت کوئی فضیلت یا برتری حاصل ہے۔
تو یہ جو شرعی اہلیت کا پورا کانسیپٹ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک سی شرائط ہیں، دونوں کے فرائض کی ادائیگی بھی ایک سی ہے، واجبات اور حرمتیں دونوں کے لیے برابر ہیں، اور دونوں کی لیگل کیپیسٹی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بحیثیت انسان دونوں کی شریعت اسلامیہ میں ایک سی حیثیت ہے، دونوں کا ایک سا کردار ہے، اور اس بنا پر شریعت اسلامیہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتی، مرد عورت۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسری چیز جو ہے اس کا ذکر نہیں ہوا، اس کا بھی میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ ہے بچوں کی حیثیت۔ جیسے میں نے لیگل کیپیسٹی کی شرائط میں بتایا تھا کہ کوئی شخص اس وقت لیگل پرسنالٹی بنتا ہے جب اس کے اندر اہلیت وجوب اور اہلیت ادا دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بچوں کے اندر اہلیت ادا نہیں ہوتی، ان کے اندر اہلیت وجوب ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ان کی لیگل شخصیت یا پرسنالٹی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوتے ہیں۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کے رائٹس ہوتے ہیں لیکن ان کے ذمے فرائض نہیں ہوتے، چنانچہ مثلا نمازوں کی ادائیگی بچوں کے ذمے نہیں ہے، بچے پراپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں، وہ اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کے کرائے پر نہیں دے سکتے، اور یہ نظام تقریباً دنیا کے تمام لیگل سسٹمز میں موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت اسلامیہ تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، نوجوان ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، عقل مند ہوں، یا اگر کسی وجہ سے ان کو کوئی جنون کا مرض لاحق ہو تب بھی ان کے حقوق کا تحفظ تو موجود ہے۔ تاہم فرائض کی ذمہ داری صرف اس پر ہے جو فرائض ادا کر سکتا ہو۔ اس لحاظ سے بچوں کو، جن لوگوں کی جو عقل کی صورتحال نہیں ہوتی، یا بہت زیادہ بوڑھے افراد جو کہ شریعت کے احکام کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان سے شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ وہ شریعت کی طرف سے عائد کیے گئے احکام کی پابندی کریں۔ ہاں جی، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ سر پلیز اس بات کی وضاحت کر دیں کہ شرعی واجبات کی قوت نافذہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے یا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے حکم تکلیفی کی جو اقسام آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان اقسام سے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک سی کیٹیگری نہیں ہے۔ اگر آپ صرف واجبات کو لے لیں تو واجبات کے اندر بھی ویریشنز ہیں، یعنی فرائض بھی سارے کے سارے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جو بار بار ادا کرنے ہوتے ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو زندگی میں صرف ایک دفعہ ادا کرنے ہوتے ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو سب انسانوں پر لاگو ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو سب انسانوں پر لاگو نہیں ہیں۔ مثلا نماز کی ادائیگی ہر مکلف کے ذمہ ہے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوگا ہر مکلف نماز ادا کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر چونکہ اس کی لیگل کیپیسٹی کم ہو گئی، اس لیے یہ فرض جو ہے یہ بھی اس کے ذمہ نہ رہا۔ لیکن عمومی طور پر نماز کی ادائیگی ان فرائض میں سے ہے جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ذمہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو فرائض ایسے بھی ہیں جن کی ادائیگی ٹوٹلی آپ کی کیپیسٹی پر منحصر ہے، مثال کے طور پر حج کی ادائیگی۔ حج ایک تو بار بار لاگو نہیں ہوتا، وہ زندگی میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے، اور صرف اس انسان کے ذمہ ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو حج کرنے کے لیے وہاں جا سکتا ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں لیکن حکومت اس کو اجازت نہیں دیتی یا قرآن اندازی میں اس کا نام نہیں آتا، تو تب بھی حج اس کے اوپر اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ حج اس کے اوپر اوبلیگیٹری ہے جس کے پاس پیسے ہیں، جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور پھر وہ مناسک حج بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کے ذمہ حج نہیں ہے۔ اس طرح یہ جو واجبات ہیں، واجبات کی ادائیگی کے اندر بھی ویریشنز موجود ہیں، اور یہ ویریشن انسانوں کی استطاعت کے حوالے سے ہے۔ کیونکہ انسانوں کی استطاعت کے اندر ویریشن ہے، اسی لیے واجبات کی ادائیگی جو ہے اس کے اندر بھی ویریشن ہے۔ تاہم وہ واجبات جو بہت ضروری ہیں، بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، اور ہر انسان کے لیے ان کی یکساں اہمیت ہے،
وہ ہر مکلف یعنی جو شرعی احکام کی ادائیگی کا پابند ہے اس کے ذمہ ضروری اور لازمی ہے۔ سر، آپ نے جمہور اور فقہائے احناف کے درمیان حکم تکلیفی کی اقسام میں فرق بتایا ہے، اس کی آپ کچھ مزید وضاحت فرمائیں گے؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جمہور کے نزدیک حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک حکم تکلیفی کی 7 قسمیں ہیں۔ احناف مکروہ اور واجبات کو 2 مزید قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ احناف کی اور جمہور کی جو تقسیم ہے وہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، باتیں ساری کی ساری ایک سی ہیں، چاہے 5 قسمیں مانیں چاہے 7 قسمیں مانیں، احکام کی نوعیت اور ساری چیزیں باقی جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالات اور آج کی گفتگو کے نتیجے کے طور پہ حکم شرعی میں بندوں کی ذمہ داریاں یا بندوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ محترم محی الدین ہاشمی صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو برتری دی ہے اس برتری کی بنیاد انسان کے ذمے لگائے گئے فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی اور کے ذمے یہ فرائض نہیں ہے، اور اس حوالے سے آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا کہ کون سا انسان ان احکام کی ادائیگی کے ذمہ دار ہے، اس کے اندر کون کون سی شرائط ہوں گی تو پھر وہ یعنی مکلف ہے، یعنی وہ مکلف اس وقت ہے جب اس کے اندر اہلیت ادا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیت وجوب اس کے اندر موجود ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حکم تکلیفی سے مراد وہ احکام ہیں جن میں یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے منع کیا جاتا ہے یا پھر بندوں کو اختیار دے دیا جاتا ہے، اور اس کی 5 قسمیں ہیں: واجبات، اور اس کے بعد مندوبات یا سنتیں، پھر مباح، اور پھر اس کے بعد جو ممانعات ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہیں: مکروہ اور حرام۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی، امید ہے کہ آپ